بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف پول سائنس فورتھ ایئر، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو برطانوی آئین میں موجود چند اہم روایات کے بارے میں بتاؤں گی۔ ان روایات کے حوالے سے ایک لیکچر پہلے اپلوڈ کیا جا چکا ہے جس میں دستوری رواجات اور روایات سے کیا مراد ہے، اس حوالے میں مختلف مفکرین کی آراء اور قانون اور رواجات میں کیا فرق ہے، یہ چینل پہ موجود ہے لیکچر۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ اہم دستوری روایات کون کون سی ہیں، کابینہ سے متعلق، تاج سے متعلق اور پارلیمنٹ سے متعلق۔ آج ہم یہ پڑھیں گے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ جو آگے میں نے مینشن کیا ہے روایات پر عمل درآمد کیوں کیا جاتا ہے، یہ نیکسٹ دیکھیں گے۔ تو کابینہ سے متعلق چند اہم روایات کون کون سی ہیں برطانوی نظام میں کہ کابینہ دارالعوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ دارالعوام کا اعتماد نہ رہنے کی صورت میں کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کابینہ کے کسی مسودہ قانون کو نامنظور کر دے تو کابینہ استعفیٰ دے دیتی ہے۔ کابینہ کے فیصلے باقاعدہ اعلان سے پہلے صیغہ راز میں رکھے جاتے ہیں۔ کابینہ اجتماعی طور پر ہر وزیر کی کارکردگی کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے اراکین فیصلہ کرنے سے قبل دوران بحث اختلاف کر سکتے ہیں مگر فیصلے کے بعد اختلاف کا حق نہیں رکھتے۔ کابینہ کا سربراہ وزیر اعظم کہلاتا ہے، وہی اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے۔ کابینہ عام وزراء کی بجائے سینئر وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ کابینہ کا تعلق دارالعوام میں اکثریتی جماعت سے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ وزارت کے تمام اراکین کا استعفیٰ تصور ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اجلاس کا پروگرام مرتب کرنے سے پہلے قائد حزب اختلاف سے مشورہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ اور بادشاہ میں رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے وزیر اعظم بادشاہ کو پارلیمنٹ برخاست کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے اور بادشاہ اس کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ چند روایات کابینہ سے متعلق۔ اس کے بعد تاج سے متعلق چند روایات کون کون سی ہیں کہ بادشاہ سال میں کم از کم ایک بار پارلیمنٹ کا اجلاس ضرور طلب کرتا ہے۔ پارلیمنٹ میں مسودات کی منظوری کے بعد ہر صورت ان کی رسمی منظوری دینے کا بادشاہ پابند ہے۔ بادشاہ پارلیمنٹ میں اکثریتی پارٹی کے قائد کو وزارت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ کابینہ کے مشورے کے بغیر بادشاہ کوئی حکم نامہ جاری کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ اگر کابینہ بادشاہ کو پارلیمنٹ توڑنے کا مشورہ دے تو اسے ہر صورت مشورے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ بادشاہ وزیر اعظم کے مشورے پر دارالعوام کے اراکین کو نامزد کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کا انتخاب دارالعوام سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم بادشاہ کو اپنی کابینہ کے فیصلوں سے آگاہ رکھتا ہے۔ بادشاہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت نہیں کرتا۔ تاج کے تمام ملازمین پر عام عدالتوں میں ہی مقدمہ چلایا جاتا ہے جہاں عام شہریوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قانونی اعتبار سے بادشاہ مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے مگر سیاسی مقتدر اعلیٰ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے۔ پھر ہے پارلیمنٹ سے متعلق روایات کون کون سی ہیں۔ دارالعوام کا اسپیکر جماعتی سیاست سے علیحدہ اور غیر جانبدار رہتا ہے۔ عام انتخابات میں کوئی سیاسی جماعت اسپیکر کے انتخابی حلقے سے اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ عام حالات میں دارالعوام میں اگر کسی مسودے پر رائے شماری کروائی جائے تو اسپیکر ووٹ نہیں دیتا۔ مالیات سے متعلق مسودات پہلے دارالعوام میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دارالامراء کے عدالتی اجلاس میں صرف قانونی ماہرین ہی شرکت کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا سال میں کم از کم ایک بار اجلاس ضرور ہوتا ہے۔ دارالعوام میں مختلف کمیٹیوں میں ہر جماعت کو ایوان میں اس کی نشستوں کے تناسب سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ تاج برطانیہ پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتا ہے یعنی تاجدار۔ پارلیمنٹ سب سے برتر ادارہ ہے، اس کے منظور کردہ قوانین کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہر مسودے کی 3 خواندگیاں ہوتی ہیں۔ جب ایوان میں حکومت کی جانب سے تقریر کی جاتی ہے تو بعد میں حزب اختلاف کو بھی تقریر کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ چند روایات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کابینہ سے متعلق، تاج سے متعلق اور پارلیمنٹ سے متعلق۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان روایات پر عمل درآمد کیوں کیا جاتا ہے ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔